بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان اور اقامت دی جائے تو تم لوگ دوڑتے ہوئے نماز کے لیے نہ آؤ بلکہ سکون و وقار کے ساتھ آؤ۔ نماز کا جو حصہ تم پا لو وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو حصہ رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو، اور جب کوئی شخص نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ گویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کل ہم نے قیام رمضان کی فضیلت سنی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس قیام کی روح کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بعض لوگ تراویح میں اس نیت سے کھڑے نہیں ہوتے کہ قیام میں قرآن سنیں، بلکہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو فوراً شامل ہو کر رکعت حاصل کر لے۔ اس طرح وہ قیام کے اصل مقصد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اوپر جو روایت بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں بلکہ سکون و وقار اور خشوع کا نام ہے۔ جب مسجد کی طرف جانا بھی نماز میں شمار ہو رہا ہے تو پھر قیام کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مشہور محدث اور فقیہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ نماز کے لیے جاتے وقت سکون و وقار اختیار کرنا مستحب ہے، کیونکہ جلدی کرنے سے خشوع متاثر ہوتا ہے۔ لہذا تراویح کی نماز میں بھی صحیح طرز عمل یہ ہے کہ وقت پر مسجد آئے، قیام میں پورے انہماک سے کھڑے ہوں، قرآن کریم کو بغور اور ادب کے ساتھ سنیں، رکعت پانے کی فکر سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کرے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ ایماناً واحتساباً شرط ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ اس ایمان اور احتساب کا عملی مظہر کیا ہے۔ لہذا مسجد میں ہوتے ہوئے اگر ہم صرف رکوع میں شامل ہونے کی فکر کریں گے تو رکعت تو یقیناً مل جائے گی، مگر قیام کی روح، قرآن کی لذت، نماز کی حقیقت اور اس پر ملنے والا مکمل اجر شاید ہی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تراویح کی حقیقت کو سمجھ کر شوق و اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیام رمضان کی کامل برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔